رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں 14 رمضان المبارک، اور آج ہم نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا اور اس کی حکمتوں پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی۔ سفر معراج سن 10 نبوی میں ہوا، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے اور مکہ والوں کا رویہ اسی طرح رہا، بلکہ ان کی عناد دشمنی میں مزید سختی آ گئی اور حق کو قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہ تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے آپشن پہ غور کرنا شروع کیا، اور وہ یہ تھا کہ کسی قبیلے سے بات کی جائے تاکہ وہ پوری حمایت اور پروٹیکشن مہیا کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ حج کے موسم میں قبائل آتے تھے اور حج کی مراسم وہ ادا کرتے تھے، اور ایک میلہ لگتا تھا جس میں اپنی تجارت بھی کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور سن 10 نبوی میں پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن بالخصوص سن 10 نبوی کے اندر آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ ڈائیلاگ اور مکالمہ کیا۔ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے قبیلے کے اندر میری ضیافت کرو، اور ضیافت سے مراد یہ ہے کہ میزبانی کرو، اور مجھے پوری طرح پروٹیکشن اور معاہدہ کرو تاکہ وہاں میں تم اپنے دین کی ترویج و اشاعت جو ہے اس کا کردار ادا کر سکو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید پیش کی، اپنے افکار پیش کیے، قرآن پڑھ کے ان کو سنایا، ان کو دین کی دعوت دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دنوں میں حج کے اس موسم میں 26 قبائل کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، اور دین کی دعوت میں بالکل بھی اس چیز کی پرواہ نہ کی کہ کوئی اگر میری دعوت کو رد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، بلکہ آپ نے ہر قسم کی قربانی دیتے ہوئے سخت اور جلی کٹی باتیں بھی سننا گوارا کر لیں، لیکن دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور آج کے یہ جو ہمارا سیشن ہے، اس سے ہم یہ سبق لے کے اگر اٹھ جائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈٹرمینیشن، عزم، ہمت اور حوصلے اور صبر کا پیغام ہے۔ ان ماں باپ کے لیے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں، وہ لوگ جو مایوسی کا شکار ہیں، وہ طالب علم جو کئی بار فیل ہوتے ہیں لیکن زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے، وہ بے روزگار جن کو روزگار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، وہ لوگ جو مصائب میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس مرحلے میں سبق ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے گیو اپ نہیں کیا، شکست اور ہار تسلیم نہیں کی، مسلسل کوشش اور محنت کرتے رہے، تو ہمیں بھی حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتائج عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 26 قبائل سے بات کی، اور ان میں سے آلموسٹ سب نے انکار کیا، اور آخر میں جا کے مدینہ والوں کی قسمت کھل گئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کو قبول کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں پھر دعوت بھی دی۔ تو 26 دفعہ بار جب انکار ہوتا رہا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تجربہ بشریہ بھی تھا، یعنی ایک انسانی کوشش اس میں کار فرما تھی، اور اللہ رب العزت چاہتا تو بغیر کسی محنت اور کوشش کے کوئی ایسا انتظام فرما سکتا تھا کہ آپ کو کسی سے بات ہی نہ کرنی پڑتی اور لوگوں کے دل بدل جاتے، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے رہتی دنیا تک نمونہ بننا تھا،
تو اس لیے حضور کو اس سٹرگل سے گزارا گیا اور یہ کوشش آپ سے کروائی گئی تاکہ سب کے لیے آپ کی سیرت میں نمونہ بن جائے، کوئی ڈس اپوائنٹ نہ ہو، کوئی مایوس نہ ہو، سخت رد عمل پر بھی ہم پریشان نہ ہوں بلکہ حق کی دعوت دیتے رہیں۔ آئیے اب ذرا آج کے اس سیشن میں ہم وہ جو 26 قبائل میں سے اکثر قبائل جن کے پاس حضور گئے اور ان کا رد عمل کیا تھا، ون بائی ون ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنو حنیفہ، وہ بھی لوگ آئے ہوئے تھے حج پہ، تو یہ وہ قبیلہ ہے جو مسیلمہ کذاب بدبخت لعین اس کا قبیلہ تھا، اور بعد میں پھر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بڑی سخت جنگ بھی کی تھی، لیکن اس وقت جب کہ یہ مکہ میں آئے ہوئے تھے تو حضور نے ان کو دعوت دین دی اور دعوت توحید دی۔ اساءوا الیہ الرد، تو انہوں نے بہت برا جواب دیا۔ اب مورخین نے وہ جواب سیرت کی کتابوں میں نہیں لکھا، شاید وہ اس قابل نہ ہو کہ اسے ذکر کیا جائے، لیکن بہرحال ان کا رد عمل بہت برا تھا اور ان کا جواب بالکل اچھا نہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد انہوں نے اس کو یکسر مسترد کیا اور اپنے لیے ہی بدنصیبی کا سامان کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی کلب نام کے ایک قبیلے کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے قبائل کے خاندانوں میں سے ایک خاندان کا نام تھا بنو عبداللہ۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ان اللہ قد احسن اسم ابیکم فآمنوا بہ، کہ اللہ نے تمہارے باپ دادا کا نام بڑا اچھا رکھا ہے، یعنی بنو عبداللہ تمہارا قبیلہ ہے، تو تم جو ہے وہ کوشش کرو کہ ان اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ پھر آپ بنو کلب قبیلے کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے قبیلے کے خاندانوں میں سے ایک خاندان بنو عبداللہ نام کا تھا، اور حضور نے ان سے فرمایا، ان اللہ قد احسن اسم ابیکم فآمنوا بہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام کتنا اچھا رکھا ہے، پس تم اس پہ ایمان لے آؤ۔ فلم یقبلوا منہ، تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق اور دعوت توحید کو قبول نہ کیا۔ یوں آپ جاتے رہے ان قبائل کے پاس، اور انہی میں سے پھر ایک قبیلے بنو عامر بن صعصع کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس قرآن پڑھا، انہیں دین کی دعوت دی، اور ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کا سردار تھا بحیرہ بن فراس۔ تو بحیرہ بن فراس جو ہے وہ کہنے لگا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور آپ کا عزم و ہمت دیکھا، آپ کا دین کے لیے جذبہ دیکھا، تو کہنے لگا لو اخذت هذا الفتى لاکلت به العرب، کہ اگر یہ نوجوان مجھے حاصل ہو جائے تو میں پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاؤں، اور پورے عرب کے اوپر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ بڑے متمکن ہیں، ان کے اندر بڑا اعتماد ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، تو وہ اس میں اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا کہ میں ان کو نعوذ باللہ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں۔ پھر کہنے لگا بحیرہ بن فراس، ارأیت ان بایعناک، کہ تم آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم آپ کی بیعت کر لیں، وَأَخَذْنَاكَ إِلَىٰ بِلَادِنَا، اور ہم آپ کو اپنے ملک اور اپنے علاقے میں لے جائیں، وَحَمَيْنَاكَ، اور آپ کو پوری پروٹیکشن اور حمایت دیں، حتیٰ تبلغ رسالتک، یہاں تک کہ آپ اپنی رسالت اور نبوت کی تبلیغ کریں، وَأَظْهَرَكَ اللَّهُ، اور پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے، أَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرَ بَعْدَكَ، تو پھر آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا یہ بادشاہی ہمیں ملے گی؟ کیا اس میں سے ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا؟ تو وہ لین دین کرنے لگا، گیو اینڈ ٹیک کا ڈائیلاگ کرنے لگا کہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام بادشاہ کی طرح ہوتے تو آپ وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی بارگیننگ کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہے، مکہ والے مجھے تنگ کر رہے ہیں، تم لے چلو پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، اس حالت میں بھی آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تم نے پوچھا ہے کہ بادشاہی میں تمہارا کیا حصہ ہوگا، الملک للہ وحدہ، کہ بادشاہی صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، الامر للہ یدعہ حیث یشاء، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے اسے رکھے، جہاں جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو پھر وہ آگے سے مایوس ہو کے بحیرہ بن فراس کہنے لگا، افنحدف نحورنا للعرب، کہ ہم اپنے گلے عرب کے سامنے رکھ دیں کہ ہمارے گلے کاٹے جائیں آپ کے لیے، حتیٰ اذا اظہرک اللہ ترکتنا، اور پھر جب آپ غالب آ جائیں تو آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیں گے، واللہ لا یکون ھذا ابدا، تو کہنے لگا ہم کبھی ایسا معاہدہ نہیں کریں گے۔ تو اتنے ڈائیلاگ کے بعد اس نے بھی نہ کر دی اور وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات کو بالکل محسوس نہ کیا،
اور آپ بڑے عزم اور ہمت کے ساتھ واپس آ گئے، کیونکہ آپ کو دنیا دار نہیں چاہیے تھے، آپ کو دنیا کا لالچی بندہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ کو مخلص لوگ چاہیے تھے جو دین حق کو اخلاص کے ساتھ آگے پہنچا سکیں۔ تو آپ نے اس طرح کی کوئی بارگیننگ کرنا جو ہے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس گئے جس کے سردار کا نام تھا بجرا بن قیس، اور یہ بجرا بن قیس اس وقت اپنے قبیلے میں موجود نہیں تھا، یہ کہیں باہر نکلا ہوا تھا، اور جو باقی نوجوان ان خیموں میں بیٹھے تھے حج کے موقع پر، ان کے پاس حضور تشریف لے گئے، ان نوجوانوں سے گفتگو کی، انہیں دین حق کا پیغام دیا، تو وہ سارے کے سارے نوجوان تقریباً قائل ہو گئے اور انہیں یہ باتیں بڑی اچھی لگیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بات چیت طے کرنے ہی والے تھے کہ اوپر سے بجرا بن قیس پہنچ آیا، سردار آ گیا۔ اس نے کہا من ہاذا، یہ شخص کون ہے؟ کہنے لگے ہاذا محمد بن عبداللہ القرشی، یہ قبیلہ قریش کے نوجوان محمد بن عبداللہ ہے، یزعم انہ رسول اللہ، یہ گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ گمان کرتے ہیں، ایسے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وَيُرِيدُ مِنَّا الْمَنْعَ وَالْحِمَایَةَ، اور یہ ہم سے جو ہے وہ قوت اور حمایت اور پروٹیکشن کا معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قُلْنَا لَهُ عَلَى الرَّحَبِ وَالسَّعَةِ، ہم نے کہا ہے بالکل ہم حاضر ہیں اور ہم آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بجرا بن فراس کہنے لگا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ مِن مِنَا بِشَرٍ مِمَّا سَتَرْجِعُونَ بِهِ إِنْ أَخَذْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ، کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر تم نے اس شخص کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور انہیں اپنے قبیلے میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو تم جتنی خطرہ اور شر لے کے یہاں سے لوٹو گے اتنا تو کوئی اور نہیں لوٹے گا۔ نعوذ باللہ، اس نے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا، انہیں مایوس کر دیا، ڈرایا کہ اگر تم ان کے ساتھ معاہدہ کرو گے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو خطروں کو دعوت دو گے اور تمہیں بہت جنگیں لڑنی پڑیں گی اور تم بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو وہ جو ٹھیک ٹھاک ایک قائل ہو چکے تھے ان کو بھی اس نے پھر سے بد ظن کر دیا، اور پھر نعوذ باللہ کہنے لگا قم یا فتح، ایسے بدتمیزی سے کہنے لگا اے لڑکے اٹھ، فالحق بقومک، اور اپنی قوم کے پاس واپس چلا جا، واللہ لولا انک فی رحالنا لضربت عنقک، کہ اگر تو آج ہمارا مہمان نہ ہوتا تو پھر میں بڑا جو ہے وہ سخت سلوک کرتا اور میں آپ کو نقصان پہنچاتا۔ اس طریقے سے اس نے مزید توہین کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے تو اس نے پیچھے سے اونٹنی کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ چونک گئی، بدک گئی، اور اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری مبارک سے نیچے گرے، اور اس طریقے سے اس شخص نے سلوک کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و ہمت کے اندر کوئی فرق نہ آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پھر سے اٹھے اور واپس جانے لگے۔ تو ایک عورت جو وہاں مہمان کے طور پہ آئی ہوئی تھی جس کا نام تھا دباء بنت عامر، وہ آگے بڑھی اور اس نے ان کو غیرت دلائی اور کہنے لگی یا بنی عامر لا عامر لکم، اے بنو عامر قبیلے والو، کبھی تم آباد نہ ہو کہ تم سے اتنی گستاخی ہو گئی۔ ایحدث ذالک لرسول اللہ فی رحالنا، کہ ہمارے گھروں اور خیموں کے پاس اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے اور تم بیٹھ کے دیکھ رہے ہو۔ تو تین چار بندے جو غیر مسلم ہی تھے ان کو غیرت آئی اور وہ اٹھے اور یہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ایک جنگ کا ماحول بننے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاع کر رہے تھے انہیں دیکھا اور فرمایا اللہم بارک لہؤلاء، کہ یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، اور جنہوں نے تکلیف دی تھی اس دن ان کو فرمایا وانتقم من ہؤلاء، یا اللہ ان سے انتقام لے۔ تو وہ تینوں افراد جو دفاع کے لیے اٹھے تھے بعد میں ان کو کلمہ نصیب ہوا، وہ حضور کے غلام بنے، صحابہ میں شامل ہوئے، اور بجرا بن قیس اور اس کے ساتھی جو ہیں ان کو بہت اذیت ناک موت کا شکار ہوئے، اور بجرا کو بعد میں کنویں کے اندر پھینکا گیا اور اس کی لاش بدبودار ہو گئی، اور اس کو اس گستاخی کا بدترین جو ہے وہ سزا وہ بھی مل گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو دعوت دینے کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو اسی طرح جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اس دین کی حمایت کے لیے تیار ہو جائے تاکہ کھل کے دعوت اسلام کا کام کیا جا سکے۔ تو حضرات محترم یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن خود ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ خود آپ کے در پہ تھا، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی قبیلہ نہ سنے۔ آپ جب موسم حج میں قبائل کی طرف نکلتے تو وہ پیچھے سے کوڑا اٹھا کے پیچھے دوڑتا، اور کبھی کبھی جو ہے نعوذ باللہ وہ کنکریاں پھینکتا اور کہتا یہ مجنون ہیں، ان کی بات نہ سننا۔
اور کبھی کہتا لا تصدقوہ انا عمہ و انا ادری بہ، کہ ان کی کبھی تصدیق نہ کرنا، میں ان کا چچا ہوں اور میں ان کو بہتر جانتا ہوں۔ تو پھر جس قبیلے کے پاس جاتے، آگے سے وہ کہتے کہ ان کا چچا پیچھے آ رہا ہے، وہ ان کو بہتر جانتا ہے، تم ان کی بات نہ سننا۔ اس سختی سے بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے راستے میں گزرنا پڑا۔ اب یہ حج کے دن تھے اور کفار دو کاموں میں مشغول تھے، ایک تو اپنے بتوں کی پبلسٹی کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کو سجا سنوار کے پیش کرنا، اور دوسرا اپنی تجارت کو فروغ دینا۔ عکاظ کا میلہ لگ رہا ہے اور حج پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی تجارت کو چمکا رہے ہیں اور اپنے بتوں کو سجا سنوار کے پیش کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اس موقع سے دور ہٹتا اور کہتا نعوذ باللہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور یہاں جو ہے وہ شراب و کباب کی محفلیں ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، تو ان سے دور ہٹو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ویک پوائنٹ کو پاور پوائنٹ میں بدل دیا اور اس کو ایک بہت بڑا موقع اور اپرچونٹی خیال کیا اور وہیں دین کی دعوت دی جہاں وہ حج کے لیے سارے جمع ہوتے تھے۔ اور پانچویں کوشش آپ نے کی کہ آپ بنو شیبان کے پاس گئے۔ بنو شیبان یہ بہت اس علاقے سے آئے تھے جو عرب اور ایران کے بارڈر پہ واقع ہے، یعنی ایک طرف سے ایران کی اثر پذیری اور ایک طرف سے عرب، دونوں کے ساتھ اس علاقے کا تعلق تھا۔ بنو شیبان، 3 بندے ان کے مین سردار تھے، ایک کا نام تھا مغروق بن عامر، دوسرے کا نام تھا ہانی بن قبیسہ اور تیسرے کا نام تھا مثنى ابن حارثہ۔ تو یہ تینوں جو موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نسابۃ العرب تھے، یعنی آپ کو سب کے نسب کا پتہ تھا۔ آپ خود حضور کے ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرواتے، یا رسول اللہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ جب بنو شیبان کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑا قوی قبیلہ ہے اور اگر یہ لوگ اسلام کی طرف آ گئے تو اعزنا اللہ بہم، تو اللہ تعالیٰ اسلام کو اور عزت دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کے پاس بیٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے خود گفتگو کا آغاز کیا اور آپ نے فرمایا کہ کم عددکم، تم یہ بتاؤ اے بنو شیبان تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یزید علی الالف، کہ 1000 جنگجوؤں سے زیادہ ہماری تعداد ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد سمجھی جاتی تھی۔ فکیف المنع فیکم، کہ تم اپنا دفاع کیسے کرتے ہو؟ تو کہنے لگے علینا الجد والبذل وعلی اللہ الفوز والنصر، کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے اور ہمیں کامیابی دینا یہ مالک کا کام ہے۔ تو جب اس طرح کی بات انہوں نے کی تو حضور اور توجہ سے سننے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر نے پوچھا فکیف الحرب بینکم وبین عدوکم، کہ تمہاری اپنے دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا، جس کا نام تھا مغروق بن عامر، کہنے لگا انا اشد ما نکون غضبا حین نلقى عدونا، کہ جب ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم بڑے جلال اور غصے میں ہوتے ہیں۔ واننا نفضل الجیاد علی الاولاد، اور ہم گھوڑوں کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جنگ میں اور خوب داد شجاعت دیتے ہیں۔ واننا نفضل السلاح علی اللقاح، اور ہم اسلحے کو زراعت کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، یعنی اسلحے سے ہماری دوستی زیادہ ہے اور زراعت اور کھیتی باڑی میں ہماری اتنی توجہ نہیں، ہم جنگجو قوم ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں۔ اپنے فضائل وہ بیان کر رہے تھے۔ پھر مغروق نے حضور کو دیکھا اور کہنے لگا لعلک اخا قریش، کہ آپ وہی ہیں قریش کے صاحب اور قریش والے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو اخا قریش، بلکہ اوا بلغا کا انہ رسول اللہ، کیا تجھے پہنچی ہے یہ بات کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ ان کو صرف اخا قریش نہ کہو۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا بلغنا انہ یزعم انہ رسول اللہ، کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح کی بات اس نے کی تو اس وقت پھر کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور آپ نے فرمایا ہم اور تو کچھ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں ان تأوونی و تحمونی، کہ تم اپنے پاس ہمیں پناہ دو اور ہماری حمایت کرو۔ فإن قریش قد تکالبت وتظاہرت علی امر اللہ، کہ قریش جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے پشت پھیر لی ہے، توجہ ختم کر دی ہے۔ وإن اللہ لغنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس شرف کو حاصل کرو۔ تو پھر وہ بولا اور اس نے کہا الا ما تدعو یا اخا قریش، کہ اے قریش کے صاحب آپ یہ بتائیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی دعوت ہے کیا؟ تو اس وقت حضور نے قرآن کی آیات پڑھی اور منتخب آیات تلاوت فرمائیں۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنا رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا قل تعالوا
اتلو ما حرم ربکم علیکم ان لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم۔ یہ والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جن میں اوامر کا ذکر تھا کہ شرک نہ کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے دور رہو، اور اپنی اولاد کو بھوک پیاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، رزق اللہ دیتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحاشی والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے جو ہے وہ کسی کی جان نہ لو، کسی کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر قصاص کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون، یہ وصیتیں اللہ نے تمہیں کی۔ جب یہ آیت سنی اس کی دلچسپی بڑھ گئی، کہنے لگا اِلَىٰ مَا تَدْعُوا أَيْضًا، اور کس چیز کی طرف آپ پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں؟ پھر آپ نے پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ یہ والی آیت آپ نے پڑھی، پھر کہنے لگا مزید آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو پھر آپ نے یہ والی آیت پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ آیت ہے جو آج خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، جمعے کے منبر پہ پڑھی جاتی ہے، اور پورے دین کی جامعیت اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائیں تو ان بنو شیبان کے لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا، حیران رہ گئے۔ پھر ہانی بن قبیصہ اٹھا اور اس نے کہا قد سمعت مقالتک یا اخا قریش، کہ اے قریش کے صاحب ہم نے آپ کی گفتگو سنی ہے، ولیکن لأن نترک دیننا ونتبعک فی جلسۃ واحدہ انہ لوہن فی الرأی۔ تو وہ بھی بڑے دانش مند لوگ تھے، کہنے لگے ہم نے آپ کی بات سنی ہے، لیکن اگر ہم آپ کی یہ بات جو ہے اسے سن کے پہلی مجلس کے اندر ہی اسلام قبول کر لیں اور فوراً ہی کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہماری رائے کو کمزور سمجھا جائے گا کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے سوچا سمجھا نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ وقت نہیں لیا، تو ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ وَإِنَّ الذِّلَّةَ فِي الْعُجْلَةِ، اور بے شک جو جلدی ہے اس کے اندر ناکامی ہے۔ وَلَكِنَّنَا نَنظُرُ وَتَنظُرُ، اور ہم بھی غور کرتے ہیں آپ بھی غور کریں۔ جب یہ بات اس نے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو حضرت محترم پھر مثنى بن حارثہ بولا اور اس نے کہا کہ یا اخ العرب انی ارا ما تدعو الیہ تقرأہ الملوک، کہ میری رائے یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں بادشاہ آپ کی مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کوئی بھی بادشاہ ان کو ہضم نہیں کر سکے گا۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَنَّ الْفُرُسَ إِن سَمِعَتْ بِهَذَا الْكَلَامِ سَتُحَارِبُكَ، اور ایرانی جو ہیں انہوں نے اگر آپ کی بات سنی تو وہ آپ سے ضرور جنگ کریں گے۔ یہ اس نے مثنى بن حارثہ نے اس وقت بات کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ وَإِنَّنَا تَقَعُ بِلَادُنَا بَيْنَ الْفُرُسِ وَالْعَرَبِ، اور ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایران اور عرب کے درمیان واقع ہے۔ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْعَرَبِ فَذَنبُ صَاحِبِهِ مَقْبُولٌ، اور اگر عربوں کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے وہ جنگ ہو جائے تو پھر وہاں ہمارا گناہ قبول کر لیا جاتا ہے اور ہماری غلطی پہ ہمیں گرفت اتنی نہیں ہوتی، عرب جو ہیں ان سے ہمارے معاملات ٹھیک ہیں۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِن جَانِبِ الْفُرُسِ فَذَنبُ صَاحِبِهِ غَيْرُ مَقْبُولٌ، لیکن ایرانیوں سے اگر ہماری کوئی غلطی ہو جائے اور آپس میں چپکلش تو پھر ایرانی ہماری غلطی معاف نہیں کرتے اور جنگ چھڑ جاتی ہے، اور اگر ہم آپ پہ ابھی کلمہ پڑھ لیں تو پھر ایران سے ہماری جنگ چھڑ جائے گی اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے علاقے کا دفاع کر سکیں۔ لا طاقت لنا بالفرس، اور ایرانیوں سے جنگ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت کہا کہ فوری طور پہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمارا پورا قبیلہ آپ کو میزبانی آپ کی کر سکے اور آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیکشن اور حمایت مہیا کر سکے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان کے ان تینوں بندوں کی رائے سنی تو بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا ما اسأتم الرد، کہ تم نے میرے ساتھ ڈائیلاگ اچھا کیا ہے، اچھا تم نے جواب دیا، برے طریقے سے تم نے جواب نہیں دیا۔ اذ افصحتم بالصدق، کہ تم نے اپنے ما فی الضمیر کو سچائی سے سامنے رکھ دیا ہے۔ لا، اور پھر حضور نے فرمایا لا یقوم بہذا الامر الا من احاطہ بجمیع جوانبہ، کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اس پورے معاملے کو ہر سائیڈ سے اس کا جائزہ لے،
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اگر تمہارے پاس آنے کا بھی فیصلہ کروں گا تو میں بھی پہلے تمام پہلوؤں کا جائزہ لوں گا، کیونکہ یہ دین صرف ایک سائیڈ اور یک رخا دین نہیں ہے، بلکہ دین پہ وہی عمل کر سکتا ہے جو دین کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ اسی طرح صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، بلکہ دین ایک جامع نظام حیات ہے، بازار کے اندر بھی دین ہے، مسجد میں بھی دین ہے، انسان کی معیشت اور معاشرت میں بھی دین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقوم ھذا الامر الا من احاطہ بجمیع جوانبہ، کہ اس دین کو وہی قائم کر سکتا ہے جو تمام پہلوؤں سے اس کا جائزہ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ ارشاد فرمایا ارأیتم ان اظہرنی اللہ، تمہارا کیا خیال ہے، چلو ابھی تو تم ڈرے ہوئے ہو، اگر اللہ نے مجھے غلبہ عطا فرما دیا، وملکنی ارض الفرس، اور ایران پہ بھی مجھے غلبہ دے دیا، اتسبحون اللہ وتقدسونہ، تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرو گے، پھر تم میرے ساتھ آؤ گے، پھر میرا کلمہ پڑھو گے؟ تو فوراً کہنے لگے اللہم لک ھذا، وہ کہنے لگے بالکل اس بات پہ ہم تیار ہوں گے۔ اور حیران رہ گئے کہ ابھی مکہ والے ان کو نکال رہے ہیں اور یہ ایران کے فتح ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ ملاقات ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھے تو آپ یہ والی آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور جب حضور ان کے خیموں سے باہر آئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا یا ابا بکر ایو اخلاق عظیم ھذا فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت میں ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، انہوں نے گفتگو کتنے بہترین طریقے سے کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دانش اور ان کی گفتگو کی تعریف بھی فرمائی، اور ان کو جبراً اسلام کی طرف لانے کی بات نہیں کی، بلکہ انہیں دعوت دی، ان کی بات کو سنا اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ پھر دیکھیے کہ یہی مثنہ بن حارثہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور زمانہ بدلا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران کے ساتھ ایک لشکر کشی شروع ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس کا نام مثنہ بن حارثہ ہے، اور وہ خود لشکر تیار کر کے ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو حضور نے اسے بلایا حضرت ابو بکر صدیق نے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اس وقت بھول چکے تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو مثنہ بن حارثہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ کو یاد ہے کہ اس دن جب حضور ہمارے پاس تشریف لائے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق کو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس نے سرکار دو عالم کو یہ جواب دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لو رآک رسول اللہ لفرح بک، کہ اے مثنہ، اگر آج حضور تمہیں دیکھتے تو کتنا تمہارے اوپر خوش ہوتے کہ آج تم ایران کے ساتھ اسلام کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے جنگ لڑ رہے ہو اور مسلمان ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگا فاتتنی صحبہ یا ابا بکر، کہ ابو بکر وہ تو ٹھیک ہے، ایمان تو مجھے نصیب ہو گیا لیکن صحابیت نصیب نہ ہو سکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کے بعد مجھے کلمہ نصیب ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جنگ کی، دفاع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر جب حج کے ایام تھے، ہر قبیلے کے پاس آپ جاتے، آپ ان سے بات کرتے اور ہر قبیلے ہی بات کو مسترد کر دیتا۔ آپ ایک شخص کے پاس گئے انہی دنوں میں جس کا نام تھا رکانہ، اور یہ بہت بڑا پہلوان تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں تو جو آدمی جیتے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں تو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں یا میں تو دین کی بات کرنے والا آدمی ہوں، میں کشتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے اخلاص تھا کہ آپ نے رکانہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور جو ہی اکھاڑے میں آپ سامنے آئے تو آپ نے اسے اٹھا کے فوری طور پہ زمین پہ چاروں شانے چت کر دیا اور لٹا دیا۔ تو کہنے لگا نہیں میں ابھی تیار ہی نہیں تھا، اور آپ نے جلدی کی۔ حضور نے فرمایا پھر اٹھو، تیار ہو کے آؤ۔ پھر جب وہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس کو زمین پہ دے مارا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی قوت اور طاقت کا بھی دین کے لیے اظہار کیا۔ اس کے باوجود وہ رکانہ جو ہے اس کو دین اسلام پہ کلمہ پڑھنے کی توفیق تو نہ ہوئی، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور ہر طرح کی کوشش کی۔ ایک شخص جس کا نام سوید تھا، وہ حکیم تھا، حکمت کی باتیں کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی دعوت دی تو کہنے لگا جیسی باتیں آپ کرتے ہیں مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، میں بھی حکمت جانتا ہوں۔ تو حضور نے اس سے حکمت اور دانش کی باتیں سنتے رہے، وہ اپنی باتیں کرتا رہا۔ جب سن چکے تو حضور نے فرمایا ان الذی معی افضل مما معک،
کہ تمہاری باتیں بھی اچھی ہیں لیکن جو قرآن میں لے کے آیا ہوں وہ تمہاری باتوں سے بہت افضل ہے، اس کے اندر زیادہ حکمت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے قرآن سنائیں۔ تو جو ہی آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن سنا تو فوری طور پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا، لیکن کہنے لگا میں کمزور آدمی ہوں، میں آپ کو حمایت تو مہیا نہیں کر سکتا، میرے قبیلے میں میرا وہ مقام نہیں ہے، لیکن میں آپ کے غلاموں میں اور مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے حج کے موسم میں جس کا نام تھا دماد الازدی۔ تو دماد الازدی جو ہے یہ بڑا باطونی شخص تھا اور ظاہری طور پہ بڑی ہلکی پھلکی باتیں کرنا، لوگوں کو ہنسانا، انہیں خوش کرنا، یہ بھی اس کا معمول تھا۔ اور وہ ایک اور کام میں مشہور تھا کہ جنات کا جو علاج ہے کہ اگر کسی پہ جن اثر کر جاتا تو وہ اپنے طریقے سے علاج کرتا اور کہتا کہ میں لوگوں کے جن نکال دیتا ہوں۔ تو کفار اسے پکڑ کے لے اور کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک شخص ہے جس کے اوپر جنات کا اثر ہے، تو تم ذرا ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دماد الازدی کو بٹھایا تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں مما تشتکی، کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کس چیز کی شکایت ہے؟ کہنے لگا بتائیں۔ تو آپ نے اسے قریب کیا اور قریب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات اس کے کانوں میں پڑھے، اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو آج ہمارے خطبوں میں بھی ہمارے علماء انہیں اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واعوذ باللہ من شرور نفسی ومن سیئات اعمالی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ والے کلمات جب آپ نے پڑھے تو وہ فوراً کہنے لگا اعدھا علیہ، کہ ان کو ذرا دوبارہ مجھے سنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کلمات دوبارہ پڑھے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ۔ یہ سارے کلمات جب دوبارہ پڑھے تو کہنے لگا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بما تأمر، آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا اامر بعبادت اللہ وحدہ، میں اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر میں نے آپ کے دین میں داخل ہونا ہو تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس طریقے سے دماد الازدی کو بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہی دنوں میں ایک اور شخصیت آپ سے ملاقات کرنے آئی جن کا نام تھا طفیل ابن عمرو الدوسی۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، اور ان کا بھی واقعہ یہ ہے کہ قریش نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے دانش مند شخص ہیں اور ہمارے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے کہ جو ہر طرف پھر پھر کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، تو آپ نے اس کی باتیں نہیں سننی، کیونکہ اگر اس کی بات آپ نے سن لی تو آپ پہ جادو ہو جائے گا۔ تو طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں یہ بات سن لوں اور میرے اوپر اثر ہو جائے۔ تو روئی ٹھونس کے جب میں خانہ کعبہ کے قریب گیا تو مجھے ایک طرف نماز پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور میں سمجھ گیا کہ عرب جن کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ یہی شخص ہو سکتا ہے۔ تو میں نے روئی کو مزید مضبوط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند کلمات میرے کانوں تک پہنچانے تھے، وہ پہنچ گئے، اور میں کلام کو سمجھنے والا بندہ تھا۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا تو اتنا کمزور ہے کہ کانوں میں روئی ٹھونس رہا ہے؟ چند کلمے سن تو لے۔ میں نے مزید سنا، کلام نے میرے دل پہ اثر کیا، اور جب آپ نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آج میں نے آپ کی زبان سے جو کلام سنا ہے مجھے پھر سنائیے۔ تو آپ نے آخری دو قل جن کو ہم کہتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہ مجھے پڑھ کے سنائے، اور میں نے فوری طور پہ کلمہ طیبہ پڑھا، اور طفیل ابن عمرو الدوسی اسلام قبول کر کے 20 دن آپ وہاں رکے رہے، اور پھر حضور سے اجازت لی کہ میں اپنے قبیلے کو بھی جا کے آپ کے دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، تو لیکن جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں تاکہ میرا قبیلہ جو ہے وہ میری بات سنے۔ تو جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل لہ آیا، یا اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ماتھے کے اوپر ایک لائٹ جو ہے وہ چمکنے لگی، اور بالکل جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے ویسی روشنی برآمد ہوئی۔ تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے قبیلے والے کہیں اس کو کوئی بیماری نہ سمجھ لیں، تو وہ نشانی جو ہے میرے ہاتھ میں عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو وہ ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ لائٹ کی طرح روشن ہو گئی، اور وہ یہ نشانی لے کے اپنے قبیلے کے پاس پہنچے، لیکن ان کے قبیلے نے ان کی بات نہ سنی۔ ان کی ماں، ان کا باپ
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، 3 شخصوں نے طفیل ابن عمرو کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، کافی عرصہ دعوت دیتے رہے، پھر حضرت ابو ہریرہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میری قوم کے لیے بد دعا کریں کہ انہوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا، تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہد دوس وأت بہم، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، انہوں نے میرے پاس لا۔ کہتے ہیں پھر 7-8 سال کا عرصہ گزرا اور غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضور خیبر فتح کر رہے تھے تو اچانک ایک گرد اٹھی اور ایک غبار اٹھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا، تو پوچھا گیا یہ کون آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ پورا قبیلہ دوس آج میرے اوپر کلمہ پڑھنے پہنچ گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے طفیل ابن عمرو الدوسی کا واقعہ ہے۔ مینا میں 26 قبیلوں کو اسلام کی دعوت دے کے آپ نے ان سے بات کی کہ مجھے جو ہے وہ ایک حمایت، پروٹیکشن اور دین کی دعوت کے لیے میری میزبانی کرو۔ کسی نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ مینا کا آخری دن تھا اور آخری لمحات میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اتنے لوگوں کو دعوت دی آپ چھوڑو گھر چلتے ہیں، لیکن آخری لمحے تک حضور کوشش کر رہے تھے۔ خیمے کھلنے لگے، لوگ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے اور مینا کے اندر چل چلاؤ کا موسم آ گیا اور سب لوگ اپنے جو ہے وہ سامان کو پیک کر رہے تھے کہ حضور کو 6 انصاری نوجوان نظر آئے جن کا تعلق یثرب سے تھا، اور ان میں ایک شخص تھا جس کا نام حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ نوجوان تھے، ان کی عمر 21 سال تھی، کسی کی عمر 18 سال تھی۔ یہ نوجوان جب نظر آئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان حلق کروا رہے تھے، یعنی حجام کے پاس بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ پہنچ گئے اور وہیں ان کو دین کی دعوت دی اور ان سے گفتگو کی۔ اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے کہ ہم خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہود کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب وہاں پہ یہود ہیں اور وہاں میں کیسے جاؤں، بلکہ یہودی ہی ان لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بنے، کیونکہ یہود مسلسل کئی سالوں سے انہیں کہہ رہے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ انہیں یہ انتظار تھا کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں اور یہود کی جو نسل ہے ان کے اندر آئے گا، تو وہ تو مسلسل مدینے والوں کو سنا رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا آنے والا۔ جو ہی حضور نے انہیں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور قرآن پڑھ کے سنایا، تو انہیں تو پہلے سے انتظار تھا، اور اوس اور خزرج اپنی باہمی لڑائیوں کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے اور انہیں ایک قائد اور ایک رہنما اور ایک مدبر کی تلاش تھی۔ تو پھر وہ زرعی علاقہ بھی تھا اور وہاں سے حضور ہر حوالے سے مدینہ کی سرزمین جو ہے وہ بہتر تھی۔ آپ دیکھیں کہ 26 قبائل سے حضور نے بات کی، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ سعادت کس کے حصے میں آنی ہے اور کس کو یہ سعادت نصیب ہونی ہے کہ وہ حضور کا استقبال کریں اور انہیں اپنے علاقے میں لے جائیں۔ وہ مدینے والوں کو یہ سعادت ملنی تھی، تو وہ 6 نوجوانوں سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، تو پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ آپ ایمان لے آؤ اور کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ تو وہ کہنے لگے لقد جئناک وما من قوم بینہم عداوۃ کثیر مما بیننا، کہ کسی قوم کی بھی آپس میں اتنی دشمنی نہیں ہے جتنی ہماری اوس اور خزرج کی ہے۔ لعل اللہ یصلح بک ما بیننا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ ہماری بھی صلح کروائے گا اور ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ سنعود ھذا العام، ہم اس آنے والے سال میں پھر واپس آئیں گے اور پھر اپنے مزید لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو اس دن 6 بندوں نے کلمہ پڑھا، واپس گئے اور اگلے سال 12 بن کے واپس آئے، 6 اوس سے اور 6 خزرج سے۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کو بیعت العقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے، اور اس بیعت العقبہ الاولیٰ اور بیعت العقبہ ثانیہ کو ہم اگلے پروگرام میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ کیسے یہ بیعت ہوئی، کیسے مدینہ والوں کے حصے میں کرم اور فضل کا یہ معاملہ آیا، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی میزبانی کا شرف ان کو نصیب ہوا، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں پہ ان کا رہنما اور ان کے لیے معلم بنا کے بھیجا، اور حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ منورہ میں کیا کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ یہ ساری گفتگو ہم آنے والے پروگرام میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔